دنیا کی مختصر سی زندگی میں، دنیا کی ختم ہونے والی زندگی میں اللہ پاک نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں اور بے شمار نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے، اور قرآن کریم خود اس بات کو بیان فرماتا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی ستارے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ہمارے جسم کا، ہماری باڈی کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، کوئی جسم کے بالوں کو، کوئی باڈی کے بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ہماری ہر سانس، سانس کا آنا، سانس کا جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کوئی سانس کے آنے جانے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ الغرض اللہ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن دنیا کی مختصر سی زندگی میں سب سے عظیم نعمت، سب سے قیمتی دولت اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہم سب کو نصیب فرمائی، وہ ہے دولت ایمان، کہ اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، مسلمان بنایا۔ ماں بہنیں، ہم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، ہم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، یہ تو اللہ نے ہم پر کرم کا معاملہ فرمایا، اللہ نے ہم پر رحم کا معاملہ فرمایا، اور اللہ خود قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان اذ کنتم صادقین۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، یہ مت سمجھنا کہ تم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو، تم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، یہ تو میں نے تم پر احسان کا معاملہ کیا ہے، کرم کا معاملہ کیا ہے، رحم کا معاملہ کیا ہے، فضل کا معاملہ کیا ہے، کہ تمہیں ایمان کی دولت سے مال فرمایا ہے، تمہیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، ورنہ اللہ فرماتے میں چاہتا تو تم کو یہودی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، میں چاہتا تو تم کو عیسائی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، میں چاہتا تو تم کو مجوسی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن یہ میرا احسان ہے، یہ میرا فضل ہے، یہ میرا کرم ہے کہ میں نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ماں بہنیں، ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی، لیکن علماء فرماتے ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہیں۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنے ہم نیک اعمال کرتے ہیں، چاہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہو، چاہے رمضان کے روزے رکھتے ہو، اللہ نے مال دیا زکوٰۃ کو ادا کرتے ہو، اللہ نے مال دیا حج عمرہ کرتے ہو، ارے کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہو، اس وقت ہمارا جمع ہونا، اس وقت ہمارا وقت فارغ کر کے اللہ کی محبت میں جمع ہو کر بیٹھنا، اللہ اور اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں کو سننا، تمام کے تمام نیک عمل کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو ایمان اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا، وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ کیسے رہیں۔ اس لیے کہ ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت۔ آج ہمیں ایمان کی قدردانی نہیں ہے، لیکن حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا لمبا چوڑا مجمع موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام ایمان کی قدر کر لو، اللہ نے مسلمان بنایا ہے، اپنے ایمان کی قدر کو جانو۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک قاعدہ ذکر فرمایا ہے، جب اللہ پاک کوئی نعمت دیتے ہیں تو نعمت دینے کے بعد ایک قاعدہ ذکر فرماتے ہیں، نعمتیں ملتی ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ کیا فرماتے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، اگر میری طرف سے تمہیں کوئی نعمت مل جائے، نعمتوں کا دینے والا ایک اللہ ہی ہے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ سب کچھ دینے والا، سب کچھ کرنے دھرنے والا تو ایک اللہ ہی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمتوں کی قدر کرتے رہو گے، نعمت کا شکر ادا کرتے رہو گے تو انعام کیا ہوگا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمتیں بڑھتی چلی جائے گی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناقدری کی نعمتوں کی ناشکری کی، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب ماں بہنیں، آپ کی دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ ہم نے کب ایمان کی ناقدری کی ہے، ہم نے کب کلمے کی ناقدری کی ہے؟ ایک مسلمان عورت ہے، اب وہ مسلمان عورت ہونے کے باوجود اپنی زندگی کو ایمانی نہیں گزارتی تو سمجھ لینا چاہیے یہ ایمان کی ناقدری ہے، یہ ایمان کی ناقدری ہے۔ اب ماں بہنیں، ایمان اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، میرے صحابہ اکرام، اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا، ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا۔ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل مظلم، میرے صحابہ اکرام نیک اعمال میں جلدی کرتے رہو۔ یہ مت سوچو کہ جوانی میں نماز نہیں پڑھتے، بڑھاپے میں جب مرنے کے قریب ہوں گے تب نمازی بن جائیں گے، تب دیندار بن جائیں گے۔ دنیا کی مختصر سے زندگی میں جو کچھ کرنا ہے کر لو، مرنے کے قریب توبہ کر لیں گے۔ ہمارے نبی نے صحابہ اکرام سے فرمایا، میرے صحابہ اکرام، نیک اعمال میں جلدی کرتے رہو، اس وقت کے آنے سے پہلے کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح روزانہ تمہیں نئے نئے فتنے دیکھنے کو ملیں گے، نئے نئے فتنے کی خبریں تم اپنے کانوں سے سنتے رہو گے۔ اور ہمارے نبی کا سچا ارشاد علی ہے، مسلم شریف میں حدیث موجود، ہمارے نبی نے فرمایا، میری امت پر ایسا بدتر بلکہ بدترین زمانہ آئے گا کہ صبح میں ایک آدمی مومن ہوگا، لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا لیکن جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی نے فرمایا، میری امت کی ایمانی غیرت ختم ہو جائے گی، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایمان کو تھوڑے سے دنیا کے ٹکڑوں کے بدلے میں بیچ ڈالیں گے، اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں کریں گے۔